ابھی جو مذاکرہ ہے جس سے ہم لوگ استفادہ کریں گے اس میں ہے غلبہ دین اور اس کے آداب و شرائط۔ قرآن سے ماخوذ کیا گیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد رسالت یہ ہے کہ تمام نظریہ حیات کے مقابلے میں دینی اسلام کو غالب کیا جائے۔ تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ مختلف اس کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک نقطے پر ایک ایک ہمارے ساتھی کو گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے کاپی میں وہ چیز ہے، چنانچہ جو اس وقت گفتگو کی جائے گی غلبہ دین اور اس کے آداب و شرائط کے تعلق سے غلبہ دین فرد پر، جس کے سلسلے میں مولانا شیخ محمد اسلم ندوی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے، اور جو وقت دیا گیا ہے وہ 7 منٹ وقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وقت کا لحاظ کیا جائے، نکات کی شکل میں کچھ چیزیں بیان کر دی جائیں تو اس سے وقت بھی بچے گا اور بات بھی جو بات مناسب انداز کی ہوتی ہے وہ غلبہ دین اہل خانہ اور خاندان پر۔ اب فرد کئی بنے تو اس کے بعد اس پر اظہار خیال فرمائیں گے ڈاکٹر مولانا محمد ہارون رشید ندوی صاحب۔ غلبہ دین نظام معیشت پر مولانا امداد اللہ صاحب ندوی۔ غلبہ دین نظام عدالت پر مولانا محمد ایوب ملی صاحب اورنگ آباد۔ غلبہ دین تعلیم اور ان کے مراکز پر مولانا احمد بن محفوظ صاحب تلنگانہ۔ غلبہ دین اتحاد و اشتراک بین المسلمین پر، جس کو جو نہایت اہم سمجھا جاتا ہے، تو یہاں اتحاد اور اشتراک تو ہوتا ہے لیکن دین کا غلبہ اس پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز پائیدار نہیں رہ پاتی ہے بلکہ چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا محمد جاوید مظاہری صاحب کانپور۔ غلبہ دین نظام سیاست پر مولانا آفتاب عالم صاحب لکھنؤ۔ غلبہ دین نظام عبادت پر مولانا عابد اللہ صاحب حیدرآباد۔ یہ ہمارے اتنے رفقا ہیں اور یہ عنوان ہے اور ذیلی عناوین کے تحت یہ گفتگو ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے غلبہ دین فرد پر گفتگو کرنے کے لیے مولانا شیخ محمد اسلم ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز کے مقامات سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آج غلبہ دین فرد پر اس موضوع سے متعلق میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب بھی کسی قوم یا کسی معاشرے یا کسی سوسائٹی کی ترقی اور اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو لازم و ملزوم کی طرح اس اصلاح کی بات اور تزکیے کی بات فرد پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ فرد مجتمع سے ہیں، سوسائٹی سے ہیں، معاشرے سے ہیں۔ بنا فرد اور بنا افراد کے سوسائٹی اور معاشرے کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا جب بھی کسی معاشرے میں اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ مستحق اور مسئول وہ ایک فرد ہوتا ہے۔ معاشرے کی اگر بات کی جائے تو معاشرہ اجمالی طور پر ساری چیزیں اس میں شمار ہو جاتی ہیں، اس میں علماء آ جاتے ہیں، عوام آ جاتی ہیں، خواص آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہر کوئی شخص خود کو اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد سمجھ کر اس کام کو قبول کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے تو امکان ہے اور یقین ہے کہ وہ کام بہت جلدی کامیاب ہو جائے۔
اس معاشرے میں انقلاب آ جائے. لہٰذا کبھی بھی انقلاب اگر کسی بھی قوم میں آیا ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں بھی انقلاب آیا ہے تو فرد اور افراد کے ذریعے آیا ہے، معاشرے کے ذریعے بہت کم آیا ہے. معاشرے کے ذریعے اگر آیا بھی ہے تو وہاں فرد تیار کیے گئے، افراد تیار کیے گئے، تب جا کر معاشرہ تیار ہوا، اور وہ معاشرہ ایک انقلابی معاشرے کی حیثیت سے دنیا میں وجود میں آیا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایک عالمی نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر جمع رہنا. نماز کا حکم دینا تھا عوام کو، آپ کے امتیوں کو، سارے عالم میں نماز کا حکم عام کرنا تھا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کے گھر والے ہیں اور آپ کی خود ذات مبارک ہے. یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ہم پوائنٹ نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح میں جو کردار ہوتا ہے وہ داعی کا ہوتا ہے. جس کو بات پہنچانی ہے، جو دعوت کا کام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ پہلے خود کو ان تمام صفات سے مزین کرے، آراستہ کرے، خود کو ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پہلے ان تمام صفات کا عادی اور مزین بنا کر رکھے. لہذا اسی طرح دوسری آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا، تمام امت مسلمہ کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہر فرد جو ابھی فرد ہے کل افراد ہوں گے، پھر معاشرہ اور مجتمع بنے گا. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، خود کو بچائے. سب سے پہلے انفسکم کا لفظ استعمال کیا گیا، دوسرے درجے پر وہ اہلیکم کا لفظ استعمال کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت ہمیں پہلے اپنے آپ سے اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور یہ حقیقی بات ہے، جب انسان خود کی اصلاح کر لیتا ہے تو نتیجتاً غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے. وہ لوگوں کو دعوت دے نہ دے، اگر وہ خود کی اصلاح کر لے تو اس کا فطری طور پر یا غیر فطری طور پر لوگوں پر اثر پڑنے لگ جاتا ہے. لہذا غلبہ دین فرد پر یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ سارے علماء ہیں، ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، عوام میں اپنی بات پہنچاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بات اور ہمارا جو مقصود تھا لوگوں کے درمیان بہت اچھے اور واضح انداز میں پیش کر دیا، لیکن خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پہلے خود کو اس سے مزین نہیں کرتے ہیں. جو حکم ہم لوگوں تک اللہ کا پہنچا رہے ہیں، خود اس کو پہلے اس کا پابند نہیں بنتے ہیں. لہذا یہ غلبہ دین فرد کے عنوان سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مقصود اور حاصل یہی ہے کہ ہم پہلے خود کی فکر کریں، اپنے آپ کو اور فرد کو تیار کریں. اسلام نے خاص طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ ہر فرد چاہے وہ کسی بھی معاشرے کا ہو اپنے گرد و نواح کا جائزہ لے، کہاں کون سی چیز مر رہی ہے، کہاں کون سی چیز جی رہی ہے، اس کا جائزہ لے. جہاں جو خرابی ہو اس کی فکر کرے، انفرادی طور پر فکر کرے. جب ایک فرد انفرادی طور پر فکر کرتا ہے تو نتیجتاً اس ایک شخص کو دیکھ کر، اس ایک فرد کو دیکھ کر ساری کی ساری قوم یا سارے کا سارا معاشرہ اس کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے. نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی ہم واقعات پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام جب بھی کسی قوم میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے وہ اکیلے ہوا کرتے تھے، پھر آپ کے دھیرے دھیرے فالوورز بنتے جاتے تھے، آپ کے متبعین بنتے جاتے تھے. تو یہاں سے بھی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ غلبہ دین فرد پر جو بات ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے خود کی فکر کریں، انفرادی طور پر کام شروع کریں. اجتماعیت کی صورت میں کام ہوتا رہے گا اور وسیع پیمانے پر ہوگا، لیکن اگر کام کی ابتدا کرنا ہے، خود کو پہل کرنا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو پیش کریں، خود کی اصلاح کریں. نبی اکرم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے وہ دور انسانیت کا بہت ہی تباہی اور بہت ہی سنگین دور تھا. نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے دور کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ آپ لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے آپ کو اس آگ کے کنارے سے کھینچا ہے، وہاں سے بچایا ہے. اور یہ حکم جو بات عوام کو بتائی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو بتائی جا رہی ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے معاشرہ کیسا بھی ہو، اگر معاشرہ کتنا ہی سنگین ہو، کتنا ہی خراب ہو، کتنا ہی اس میں برائیاں جی رہی ہو اور کتنا ہی اس میں پانی مر رہا ہو،
اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے تو ہمیں پہلے خود کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے, میں نے ابھی آپ سے بات بتائی, یہ حقیقت ہے اور نتیجہ ہے. بہت سے علماء, بہت سے اکابرین, بہت سے اسلاف کے واقعات ہم نے پڑھے ہوں گے. جگہ جگہ یہ باتیں ہم سننے میں آتی ہیں کہ جب تک انسان خود کی فکر نہیں کرتا اس کا دوسروں پر اثر نہیں پڑتا ہے, لہٰذا اس کی فکر کریں. اور محترم حضرات, آج کے زمانے میں جہاں ایک فرد کو, موجودہ زمانے میں جہاں ایک فرد یا افراد یا معاشرہ جی رہا ہے, مختلف حالات سے یہ امت مسلمہ گزر رہی ہے. صرف امت مسلمہ میں چند علماء ہی نہیں ہیں, چند غریب طبقے کے مسلمان ہی نہیں ہیں, بلکہ ہر فرد اس میں شمار ہوتا ہے, چاہے وہ مالدار ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے کا ہو یا بہت ہی نچلے طبقے کا ہو, ہر کوئی اس میں شمار ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ترقی ہو, اقامت دین کا کام کیا جائے, اسلام کی تعلیمات لوگوں میں عام ہو, تو لہٰذا ہمارے لیے 5 چیزوں کا یا بلکہ 5 چیزوں کو دشمن بنانا ضروری ہے. ہمیشہ تعلیم اس چیز کی دی جاتی ہے کہ لوگوں کو دوست بناؤ, لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو, ان کو اپنا پیغام پہنچاؤ, لیکن میں کہوں گا کہ 5 چیزوں کو دشمن بناؤ. پہلی چیز ہے, سب سے پہلے اپنے نفس کو دشمن بناؤ, اپنے نفس سے جہاد کرو. لہذا بندے مومن کے لیے جو 5 دشمن ہے وہ یہ ہے, خواہشات نفس سے جہاد کرنا, اپنے نفس سے جہاد کرنا, نفس کو دشمن بنانا. اور یہ جہاد 2 طریقے سے ممکن ہے, یا تو علم دین حاصل کرے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمل صالح پر مداومت کرے, ہمیشگی کے ساتھ اور استقرار اور دوام کے ساتھ عمل صالح کرتے رہیں. ہمارے نفس کا جہاد, یا ہم نفس جہاد کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور ہمارا نفس مغلوب ہو جائے گا. دوسری بات, اس سے ایک بات یہ مستمت ہوتی ہے کہ جب ہمارا نفس مغلوب ہوگا تو یقیناً اور 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا وہ نفس جب مغلوب ہوگا تو نیک کام پر ہمیں ابھارے گا, اور ہم نیک کام کر سکتے ہیں, عمل صالح کر سکتے ہیں, عوام میں صحیح اقدار اور صحیح اخلاق کو پیش کر سکتے ہیں. دوسری بات جو جس سے دشمنی کرنی ہے وہ ہے شیطان. خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان کو دشمن بناؤ. خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے. آج ہمارا یہ حال ہے, چاہے عوام ہو یا خواص ہو, علماء ہو یا علماء کے علاوہ ہو, ہم شیطان کو اپنا دوست بنا چکے ہیں. غیر فطری طور پر, غیر شعوری طور پر شیطان ہمارا دوست بنا ہوا ہے. لہذا فکر اس بات کی ہو کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن بنائیں. تیسری بات جو جن سے جہاد کرنا چاہیے یا جن کو دشمن ماننا چاہیے وہ ہے کافروں سے جہاد. اور آپ جانتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے نہیں کہ ہم کافروں سے جہاد کر سکیں, اس کی صورت مختلف ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی ہمارے دشمن ہیں. اور یہ یاد رکھیے, مسلمانوں کے علاوہ کبھی کوئی کسی کا ہمدرد نہیں رہا ہے. مسلمان یہ لاکھ کوشش کر لیں, یہ لاکھ سمجھ لیں کہ کافر ہمارے بہت خیرخواہ ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, رہتے ہیں, لیکن یہ بات ہمارا عقل کا دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کافر ہمیشہ کافر تھے, ہمیشہ اسلام کے مخالف تھے. ہاں, کچھ کافر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو غیر شعوری طور پر اللہ کا انکار کرتے ہیں, اسلام کے تعلیمات کا انکار کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرے وہ آپ کے کھلے دشمن ہیں. اور چوتھی بات, منافقوں سے جہاد. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو پہنچ سکتی ہے, اور یہ تاریخ ہے, تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے, اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ اسلام کے ماننے والوں ہی سے پہنچا ہے, اسلام کے ماننے والوں ہی سے پہنچا ہے. لہٰذا منافقوں سے جہاد کیا جائے, ان سے دشمنی رکھی جائے. ہمارے معاشرے میں ہم غور کریں کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے. ہمارے پاس وہی تو آنے والی نہیں ہے, ہم اپنے اعمال, اپنے کردار اور اپنے جائزے سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے. لہذا منافقوں سے جہاد کیا جائے, ان سے دشمنی کی جائے. اور 5ویں چیز جن سے ہمیں دشمنی کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, وہ ہے ظالم اور فاسق. فاسق کی تعریف آپ علماء کرام اچھے سے جانتے ہیں, ظالم کی تعریف آپ علماء کرام اچھے سے جانتے ہیں. آج ہمارے ہندوستان پر ظلم ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے ظلم ہو رہا ہے. آج غریب طبقہ, امیر طبقہ, ایک مثقف طبقہ یا بہت ہی پچھڑا ہوا طبقہ, ہر کوئی ظلم کا شکار ہے. لہذا ہمیں جو ظالم ہو, جو فاسق ہو, ان سے دشمنی کرنی چاہیے. اور غلبہ دین فرد پر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک فرد پر دین کا غلبہ ہو تو اس کے لیے 5 چیزوں کو یا ان 5 چیزوں کو دشمن بنانا ضروری ہے. امید ہے جو شخص اس کی پابندی کرے گا, ان تمام چیزوں کو دشمن بنائے گا, مذکورہ بالا 5 چیزوں کو دشمن بنائے گا, تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک بہت بڑا کام اس دنیا میں اس سے لے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. محترم حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रत मौलाना जो इस इजलास के रूह रवां हैं और हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमानान किराम, मैंने जो मौजू चुना है ग़लबा दीन अहले खाना और ख़ानदान पर, क्योंकि हम में से हर एक फ़र्द किसी न किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है या घर का ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदारी को हसन तरीके से निभाने के लिए ज़िम्मेदार को बेदार मग़ज़ी का सबूत देना पड़ेगा। घर वालों के सामने खुद को दीन का पाबंद, मुत्तबे व मुती और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का फरमाबरदार बनाकर पेश करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है सूरह हुजरात में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अहले खाना को दीनी मिजाज, दीनी शऊर और दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए नहज नबवी और तर्ज सहाबा के रंगने के लिए मुसलसल कद्दोकाबिश और दिलसोजी की ज़रूरत है। तभी हम खुद को और अहले खाना और ख़ानदान को दोज़ख की आग से बचा पाएंगे। वरना आज के इस पुरफितन दौर में, जहाँ हम अपने जिगर के गोशे को स्कूल में, यानी असरी स्कूल में, जो मिशनरी स्कूल है, उसमें डालकर खुश हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़कर दुनियावी एतबार से कामयाब व कामरा हो जाएगा, लेकिन आखिरत के एतबार से हमें कोई फ़िक्र दामनगीर नहीं होती कि आखिरत में कामयाब होने के लिए हमने क्या अमल उनके सामने पेश किया और उसके लिए हमने क्या तगोदू की और क्या जद्दोजहद की, और हमारे दिल में कितनी कुढ़न और तड़प है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि हम पहले अपने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सच्चे तरीके मुताबिक ढाल लें और अपने घर में इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करें, निफाज करने की कोशिश करें कि हर वक्त हमारा काम मुतय्यन वक्त पे हो, हमारा उठना जागना खाना पीना सब सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। तो हमारा जो बच्चा होगा, हमारी जो लड़की बच्ची होगी, हमारी जो बीवी होगी, या घर के रहने वाले जो अफराद होंगे, वो देख करके वो तासुर लेंगे कि जब मेरा बाप या मेरा भाई वक्त पे सब कुछ काम कर रहा है तो हमें भी वक्त पे करना चाहिए। और ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन में नहीं होगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी गुजर सकती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और अल्लाह तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आप जब तक अपने को नहीं बदलेंगे, अपने की बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, मुसलसल पैहम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने को नहीं बदल सकते, क्योंकि नफ्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो नफ्स हमेशा हमको गैर फितरी तरीके से बुराइयों की तरफ, रंगरलियों की तरफ, फहश की तरफ और तरह तरह की जो इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई उसकी तरफ वो खींचती है। जब तक कि हम दीन पे सही ढंग से पाबंद नहीं बनेंगे तब तक उन बुराई से बचना बहुत मुश्किल है, और अपने घर को भी नहीं बचा सकते,
क्योंकि हमारे बच्चे ज़ाहिर से मुआशरे में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में जितने बच्चे रहते हैं उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो उनका असर गैर फितरी तौर पर उनकी ज़िंदगी में पड़ेगा। वो जब बाहर देखेगा वही घर के अंदर करने की कोशिश करेगा, और करते हैं बच्चे। और आजकल के इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में बच्चे बाहर जाकर के देखते हैं और घर में प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। उसका मुज़ाहरा आप लोग अखबार में, टीवी में देखते होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम के बच्चे की तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रख करके ऐसी तरबियत हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए और मस्जिद की ज़रूरत पड़ी, तो 2 सहाबी के बच्चे जो यतीम थे, उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन मस्जिद के लिए देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमतन उसको लिया और मस्जिद बनाई। और बहुत से सहाबा कराम के बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर दीनी जोश, इतना जोश मार रहा था कि लड़ाई में नहीं जा सक रहे, नहीं, उनका नाम नहीं लिखा गया था, इसलिए वो लड़ाई में जाने के लिए अपने एड़ियों के बल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज हमारा बच्चा कुर्बानी के बारे में पूछते हैं कि हाफिज जी ये बताइए, मौलाना साहब ये बताइए, इमाम साहब ये बताइए कि कुर्बानी जो करते हैं हम लोग, उसमें जान का ज़िया होता है। क्यों करते हैं हम लोग? जब आप बताएंगे नहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इसको करना और इसके करने में इतना इतना सवाब है, क्योंकि जब आप पुरसरात का रास्ता पे जाएंगे तो वो कुर्बानी आपको जो है पार करा देगी। जब उनको समझाएंगे फौरन समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने दूसरी तरह से बताया, आपको मालूम नहीं, बच्चे को सही से आपने समझाया नहीं। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा घर में आकर के प्रैक्टिकली करता है। माँ से कहता है कि अब्बू से कहिए घर में टीवी ला दें, मोबाइल दे दें खरीद करके, और छोटा मोटा मोबाइल नहीं, 15,000 वाला मोबाइल, 20,000 वाला मोबाइल, 50,000 वाला मोबाइल, क्योंकि वो रात भर टीवी पे और इंटरनेट पे खोल करके वो देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो कल्चर है, जो अखलाक है, वो खराब होता है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़िरू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये वो लोग जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं। जब दीनी माहौल में बच्चा परवरिश नहीं पाएगा तो वो आपके नमाज में खलल डालेगा। आप रोज़ा रखेंगे तो खलल डालेगा, आप वक्त के पाबंद बनेंगे तो खलल डालेगा, सही वक्त पे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो रोज़ा नहीं रखेगा और रोज़ा रख करके टीवी देखेगा, तो ये क्या होगा? जब क़ल्ब दीन होगा तो हम हर वक्त, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बाहर हो, और चाहे वो मुलाजमत में हो, या चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, और चाहे तिजारत में हो, हर वक्त वो अपने मिशन को सामने रखेगा और उसके ऊपर दीन का गलबा होगा और दीन की खातिर वो जान देने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला हमें कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम और मुल्क के मुख्तलिफ गोशे से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जैसा कि आपने हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद क़ासिमी साहब से सुना कि मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है ग़ल्बे दीन निज़ाम मईशत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वातूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। क्या ईमान वालो, फ़ुक़रा मसाकीन को अल्लाह के उस माल में से अता करो जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है और तुम्हें उसका अमीन बनाया है। तो इस आयत करीमा से बात मालूम हुई कि इंसान के पास जो कुछ है, खमाल हो या असबाब हो या जायदाद हो, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। लिहाजा हमें अपने माल को भी उसी रास्ते में खर्च करना है, उसी रास्ते में लगाना है जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, महबूब हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालो, अपनी कमाई में से पाकीज़ा माल को खर्च किया करो और उन चीज़ों में से भी खर्च किया करो, उन पैदावार में से भी खर्च किया करो जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से उगाई है। तो इस आयत में भी इस्लाम ने हमें मईशत का तस्वुर दिया है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का तस्वुर दिया है कि अपने पाकीज़ा माल को यानी हलाल तरीके से कमाई और माल को खर्च करो और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें गल्ला वगैरह को भी खर्च किया करो। उसी तरह ज़कात की आयत मशहूर ही है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ज़कात इस्लाम का तीसरा सबसे अहम सतून है और जो ईमान का और इस्लाम का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मानी ने ज़कात से क़ताल भी किया और ये ज़कात का सिस्टम आप बहुत तफसील से सुन चुके हैं मौलाना एच अब्दुल रकीब साहब से कि ये इस्लामी निज़ाम मईशत का, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत ही मजबूत नज़रिया है, बहुत ही मजबूत तरीक़ा है जिससे बेहतर कोई भी निज़ाम मईशत, जिससे बेहतर कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में मौजूद नहीं है। और इसका एतराफ़ दुनिया के बहुत से मुफक्किरों और बड़े बड़े गैर मुस्लिम साइंसदानों और बड़े गैर मुस्लिम कायदीन और लीडरान ने भी किया है कि ज़कात से बेहतर कोई भी माशी सिस्टम दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये ज़कात का जो सिस्टम है ये इतना जामे है। मिसाल के तौर पर अगर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द मेहनत से माल कमाए, जायज़ तरीके से माल कमाए और अपने माल का 2.5% फ़ुक़रा में, मसाकिन में खर्च करे, तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामी माशरे में जो तरक्की की रफ्तार आएगी, इस्लामी माशरा जिस तरह तरक्की और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो उसे दुनिया में एक बुलंद मकाम हासिल होगा, क्योंकि ये दौर मईशत का है, ये दौर माल का है। हालांकि मईशत का जो लफ्ज़ है बहुत ज़माने से चला आ रहा है माल के माने में, लेकिन बहरहाल पता नहीं किस लिहाज से ये मईशत माल के माने में इस्तेमाल होने लगा, वरना तो आप लोग जानते हैं कि मईशत के माने ज़िंदगी के हैं, लेकिन चूँकि उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी से है इसीलिए मईशत जो मालियाती निज़ाम है उसको मईशत कहा जाने लगा। बहरहाल और इस मईशत माशी निज़ाम को जिसको अरबी में इक़्तिसाद कहते हैं, तो ये ज़कात जो है इसका सबसे बेहतरीन सिस्टम है और इससे बेहतर कोई सिस्टम, कोई मुतवादिल मौजूद नहीं है। और इस्लाम ने हमें ज़कात के ज़रिए मुकम्मल माशी निज़ाम दिया है और इस निज़ाम के रहते हुए हमें दूसरे निज़ाम की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, न उसे हासिल करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा, खैर ये बात मैं बाद बताऊंगा। इसके अलावा एक और बात भी है कि इस्लाम ने कसबे यद पर यानी हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसके बारे में बेशुमार हदीस से आपने पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकल अहदुन ताअमन क़त्तु खैरम मिन अमल यदिही, कि किसी शख्स ने अपने मेहनत की कमाई से ज़्यादा बेहतर माल नहीं खाया। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी मेहनत की कमाई खाते थे। तो इस हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को मेहनत की कमाई और हाथ की कमाई खाने का हुक्म दिया है और मेहनत करने पर उठाया है। इस्लाम अपने पैरोकारों को काहिल और सुस्त देखना पसंद नहीं करता, वह उसे मेहनत और जफाकश देखना पसंद करता है। वह उसे एक लेबर की हैसियत में देखना और एक जफाकश इंसान की हैसियत में देखना, ये इस्लाम को ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, इय्याकुम वत्तनाउम फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसू बिमुतनअ्इमीन, क्या लोगों आराम पसंदी, आसाइश पसंदी से बचो, आइश इशरत की ज़िंदगी से बचो, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के हकीकी बंदे, फ़इन्ना इबादल्लाह, क्योंकि अल्लाह के हकीकी बंदे ये आराम पसंद, आसाइश पसंद नहीं हुआ करते।
تو جفا کشی یہ اسلام کی تلقین ہے. اسی طرح وہ مشہور حدیث بھی ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے جو مزدوری کر کے آئے تھے, اور جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے اور نشان پڑ گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھوں میں گٹے دیکھے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور ارشاد فرمایا ان هذه اليد ما تمسه النار ابدا, کہ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی. تو اس حدیث سے بھی محنت کی کمائی اور کسبیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی تشریف لائے, وہ آپ سے کچھ مال مانگ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی مال نہیں ہے, کوئی بھی سامان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس گھر میں ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ پیالہ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کی بولی لگائی, اس کا نیلام کیا اور اس سے 2 درہم حاصل ہوئے. وہ اس انصاری صحابی کو دیا اور کہا جاؤ اس سے کلہاڑی خرید لاؤ. اور پھر جب وہ کلہاڑی لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو. چنانچہ وہ صحابی گئے اور کچھ دنوں تک انہوں نے جنگل لکڑیاں کاٹی بیچی اور اس طرح ان کے پاس 15 درہم جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس درہم لے کر کے اور اس سے اپنی ضروریات پورے کرو, اس سے کچھ اپنے غذا کے اسباب خرید لو اور اس سے دوسری ضروریات کے سامان خرید لو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے محنت کی کمائی اور اس طرح محنت کر کے مال حاصل کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے بلا ضرورت سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر دھبا اور نقطہ آئے. تو اس حدیث سے بھی ہاتھ کی کمائی اور کسبیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں یہ رجحان یعنی محنت کی کمائی کھانے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بات بیجا نہ ہوگی. آج ہم جانتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج ہماری برادری میں امت مسلمہ میں ایک مکمل برادری ہے جس کا کام ہی ہے بھیک مانگنا اور اس طرح بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرنا. تو ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان احکم بینہم بما انزل اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم صدر محفل, اس بابرکت اجتماع کے منتظمین, بزرگوں اور دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلبہ دین کے آداب و شرائط کے ایک ذیلی عنوان غلبہ دین نظام عدالت پر کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے اس امید کے ساتھ کہ آپ تنقید کی کانوں سے میری گزارشات کو سنیں گے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس جرأت سما خراشی کو برداشت کریں گے. اپنے سبق کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاکہ کمزور طالب علم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں. محترم حضرات, مرکزی عنوان اور اس کے ذیلی عناوین بہتر ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی شخص اس پر گفتگو کرتا تاکہ عنوان میں تسلسل اور ربط باقی رہتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہر ایک کے افکار جداگانہ ہوتے ہیں, اسی لحاظ سے مختلف افراد کو مختلف عناوین سپرد کیے گئے تاکہ عنوان پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آ سکے. حاضرین, غلبہ دین نظام عدالت پر اس عنوان کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام پر دین و شریعت کے احکامات کا غلبہ ہو اور عدالتیں اسلامی عدالت کا رول پیش کر سکیں. یہاں پر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عدالت پر دین کا غلبہ کیوں چاہتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں آج اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے.
اس کا جواب ہمیں قرآن کی مختلف آیات سے یہ ملتا ہے کہ احکام الہی کو چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے اپنے معاملات کا تصفیہ چاہنا، کسی اور چیز کے ذریعے فیصلہ مانگنا، یہ فسق ہے، ظلم ہے، بلکہ اپنی بعض شکلوں میں یہ کفر کی حدود سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اسی طرز پر ہم الظالمون اور ہم الکافرون کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کیا کریں۔ ارشاد ہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب خصوصی اور امت کو اس ضمن میں پیغام دیتے ہوئے ارشاد ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم۔ یہ اور ان جیسی دوسری آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن کو فقط احکام الہی کا پابند ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہم عدالتی نظام پر دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ عدالتی نظام پر دین کا غلبہ جمہوری ممالک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی ہندوستان میں کس طرح ممکن ہے، اسی طرح اسلامی ممالک میں بھی عدالتوں پر یہ غلبہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہوا پرستی کا یہ عالم ہے کہ انسان خدا سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک باہر دیدہ اسلامی ملک کے صدر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کو بھی میراث میں مساویانہ حقوق دیے جائیں۔ حیرت تو اس پر ہے کہ درباری علماء نے ہاں میں ہاں بھی ملا دی ہے۔ ان حالات میں چند تجاویز ہیں، اگر ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان زاویوں کو درست کرنا ہوگا جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق عدالت یا اس کے متعلقات سے ہو، جن میں سے چند اہم اور قابل ذکر محاذ یہ ہیں۔ نمبر 1، عوامی بیداری، یعنی عوام کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ خود اسلامی نظام عدالت کے مطابق اپنے فیصلے کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے دشمن بھی آپ کو حکم تسلیم کرتے تھے اور اپنے معاملات میں آپ سے فیصلے چاہتے تھے۔ اس ضمن میں اس یہودی اور مسلمان کا مشہور واقعہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، جس میں مسلمان کی پیشکش پر یہودی اپنے معاملے کے تصفیے کے لیے اللہ کے رسول کے دربار میں جاتا ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آتا ہے کہ جب لوگوں نے مہر میں بہت زیادہ بڑھوتری کر دی اور مہر کو ادا نہیں کرتے تھے، تو حضرت عمر نے یہ چاہا کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا جائے کہ لوگ مہر میں غلو نہ کریں بلکہ تخفیف رکھیں۔ اس ذیل میں آپ نے ایک اجتماع بلایا اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور اس نے حضرت عمر کو اس پر ٹوکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قنطار تک کے دینے کی اجازت دیتا ہے، یعنی پہاڑوں کے برابر بھی مہر دیا جائے تو دے سکتے ہیں، تو تم کون ہوتے اس حکم میں تخفیف کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور اصابت امرأۃ وقت عمر کہتے ہوئے منبر سے تشریف لے آئے۔ دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ ہم عوام کو اور لوگوں کو راغب کریں کہ وہ اپنے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کروائیں۔ اس ذیل میں دوسری چیز، اصحاب اقتدار کے پاس چونکہ نفاذ کی طاقت ہوتی ہے اس لیے ان کی بھی ذہن سازی کی جائے۔ تیسری چیز، قاضی اور جج کو بھی دیندار اور صاحب علم ہونا چاہیے اور وہ خود دین کے غلبے کا حامی ہوں۔ یہ چند گزارشات تھیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو اس ذیل میں بہت مؤثر قدم آگے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم و مکرم ذمہ داران اجتماع اور محترم و مکرم ورثۃ الانبیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم کے سلسلے میں غلبہ دین. دیکھیے، تعلیمی ادارے دو طرح کے ہیں ہندوستان میں. ایک ہے اسلامی اور ایک ہے غیر اسلامی. تعلیم کے لحاظ سے اسلامی تعلیم کے ادارے، اس پر میں مختصر سے آخر میں بولوں گا انشاءاللہ. غیر اسلامی تعلیمی ادارے، اس کے بھی دو اقسام ہیں. ایک ہے جو مسلمان چلاتے ہیں، جہاں مسلمان بچے زیادہ پڑھتے ہیں. ایک ہے جو غیر مسلم چلاتے ہیں، جہاں مسلمان بھی پڑھتے ہیں اور غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. تو غلبہ دین کے لحاظ سے ہم ان اداروں کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے ان میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اگلے 50 سے 100 سال کا ایک پروگرام کے تحت چند اشارے دے رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ ورثۃ الانبیاء اس سلسلے میں مقالات سے ہزاروں اور لاکھوں صفحات سیاہ کر دیں اور ہمارے منبر و محراب میں اس کی باتیں ہونے لگے مسلمانوں کے درمیان اور اس پر کام ہو، اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. تعلیم کی اہمیت کے لیے میں صرف 3 نام لوں گا. ایک دار ارقم، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں خوف کے زمانے میں تعلیم کا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا تھا. دوسرا مدینے میں اصحاب صفا، جو معلم امت، معلم خلائق کے چوکٹ پر تھا. تیسرا یہ کہ جب اسلام آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں دولتیں آئیں تو انہوں نے اپنی حکومتوں کے خزانے علماء کے لیے کھول دیے. اس دور علم کے ایسے کام ہوئے کہ آج تک دنیا ان علوم کے سبب ترقی کی طرف گامزن ہے. تو غیر اسلامی ادارے، اس میں جو مسلمان ادارے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلامی نصاب کا. ہم الحمدللہ ہزاروں لاکھ علماء پڑھ رہے ہیں اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان اداروں کو جہاں مسلمان چلاتے ہیں، مسلمان بچے پڑھتے ہیں، ان کو بہت اچھا ایک تعلیمی نصاب دے سکتے ہیں. ہم اس پر قادر ہیں، لیکن ہماری توجہات میں کچھ کمی رہ رہی ہے. میں یہ تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں، ہر ایک اپنی قدرت کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہوئے اچھے سے اچھے نصاب کو ان کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کریں، جو ان کے انگلش اور عصری علوم کے ساتھ وہ پڑھا سکیں. اس کے لیے ٹیکنالوجی کی شدید ضرورت ہے. پہلے ہی اسلامی جو اسکول، غیر اسلامی جو مسلمانوں کے اسکول ہیں، اس میں تعلیم کمزور ہے اکثر و بیشتر. غیر مسلموں کے اس میں اس کی طرف میں آ رہا ہوں. تو وہ تعلیم کو اچھا کرنے کا بھی سسٹم ہمیں ٹیکنالوجی سے اپنانا چاہیے. ٹیکنالوجی کے ذریعے انگلش جو عصری تعلیم ہے اس کو ٹیکنالوجی ملا کر اچھے سے پڑھا کر ٹائم بچا کر ہم اپنے اسلامی تعلیمات کو بھی، اپنے نصاب کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے پاس پیش کریں، جس کی میں نے کوشش شروع کی ہے. اس کی تفصیل بیان کرنے کا ٹائم آپ کے پاس میرے پاس نہیں ہے. پلے اسٹور میں آپ بن محفوظ ٹائپ کریں، میری چیزیں ملیں گی، آپ کو وہاں تفصیل ملے گی. دوسری چیز، جو مسلم جو چلاتے ہیں اس میں پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں اس میں بھی علماء نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی تربیت، ان کا ایمان یعنی علمی لحاظ سے محل نظر ہے، محل نظر. ان کی تربیت نہیں ہے. ان کی تربیت پر مختلف جماعتوں کو بڑے بڑے بجٹ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں اموال ہائلہ. اموال ہائلہ، عرب کے لوگ اموال ہائلہ تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، جس کی نشانیاں ہمارے ہندوستان کے ہر کونے کونے میں موجود ہے. وہ لوگ پوری دنیا میں کرتے ہیں، ایشیا، افریقہ، یورپ، اموال ہائلہ تعلیم کے لیے. تو بجٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مسلمان اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کی تیاری ہو سکے. اور میری تو خواہش یہ ہے، جو میں آگے بیان کروں گا اگر ٹائم ہو تو، علماء ہونا چاہیے ان کے ٹیچر. آج ہم قرآن ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے میتھس کے ٹیچر ہوں، ہم ان کے ہندی کے ٹیچر ہوں، ہم ان کے تیلگو کے ٹیچر ہوں.
ان کے سائنس کے ٹیچر ہوں، ان کے انگلش کے ٹیچر ہوں. دیکھیے انقلاب علماء سے آ سکتا ہے. ہر میدان میں آج علماء کی ضرورت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان اسکولوں کے ٹیچر بنیں. اتنا ہی نہیں، وہ اسکول بھی ہم چلائیں، ہم اس کے ذمہ دار بنیں. تو یہ کب ہوگا؟ اس وقت جب اسلامی مدارس میں من وعن جو غیر اسلامی اسکولس میں پڑھائے جا رہے ہیں سبجیکٹس پورے کے پورے پڑھائے جائیں. ہم کو اپنانا ہوگا اس چیز کو. دارالعلوم دیوبند میں غیر مسلم بھی آ کر پڑھے. ہمارے پاس کالجز ہوں، جامعہ دارالسلام عمرآباد میں کالجز ہوں، اس میں پڑھانے والے ٹیچر انگلش، میتھ، سائنس، تیلگو یہ ٹوپی والے ہوں، یہ داڑھی والے ہوں. ٹائم ہو چکا ہے، بہت ابھی مواد تھا، لیکن اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ میرا ایجنڈا ہے جس میں میں 6-8 سال سے کام کر رہا ہوں، اور آگے علماء کے پاس ہر لحاظ سے پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تفصیلات کے لیے بن محفوظ آپ ٹائپ کریں پلے اسٹور میں، میرے ایپس ملیں گے. اس سلسلے میں مزید رہنمائی انشاءاللہ ملیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. پہلا جملہ جو واعتصموا بحبل اللہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا جملہ بہت ناپسند ہے. یعنی پہلے جملے پہ جو علماء کرام یا امت مسلمہ عمل کرے گا وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی ہو جائے گا. اور دوسرے جملہ جو پسند کرے گا ولا تفرقوا وہ ملعون ہو سکتا ہے. اب ملعون ہو جائے گا، ہوا ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے. وقت کم ہے اس لیے شارٹ کٹ میں ایک پہلو یہ بتا دوں کہ جو واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل کرے گا وہ کس طرح اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور دوسرا پہلو ولا تفرقوا. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس میں عمل کریں اور امت مسلمہ کو عمل کرائیں. واعتصموا بحبل اللہ پہ اور اپنے کو ولی بنے. ولی کی صفت اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ ولی وہ ہے کہ حادثہ آنے سے پہلے اس کے اوپر خوف طاری نہ ہو، اور حادثہ گزر جانے کے بعد اس کو حزن و ملال نہ ہو. آئیے میدان احد میں سیدھے چلتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے، میدان احد میں جب صف بندی ہوئی لڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا. الحمدللہ ہم گئے تھے پچھلے سال، دیکھا میں نے عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. صف بندی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوجوان پہلے جائیں گے میدان میں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، میں جاؤں گا. 3 دن سے میں یہ روزہ رکھ رہا تھا کہ ظالمین سے پہلے میں مقابلہ کروں گا. تو یہ کس بات کی صفت ہے کہ یہ جو حادثہ آنے والا احد میں اس سے ڈر نہیں رہے صحابہ کرام. ولی کی صفت ہے. اور حادثہ آنے کے بعد بھی نہیں ڈرے. ابھی شہداء کی لاش وہیں پڑی ہے اور یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ بقیع ملے چلا جائے، یہیں مدفون کیا جائے. یہ مشورہ ہو رہا تھا. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، تم ہی مومن رہو گے. آئندہ کے لیے بات بتائی گئی، قیامت تک کے لیے اس صفت کو اختیار کرنا ہے. تو واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل بھی کرنا ہے، امت کو عمل بھی کرانا ہے. اور ساتھ کار میں بتا دوں ولا تفرقوا کے مراد کیا ہے، نقصان کیا ہے. میں کانپور کا رہنے والا ہوں، وہیں پہ کافی دن سے قیام ہے. ویسے تو میں پورب کا ہوں، گورکھپور دیوریا کے، لیکن کافی دنوں سے وہاں پہ قیام ہے. بغل میں ایک ارئی ضلع ہے. 3 سال پہلے ولا تفرقوا پہ عمل ہوا وہاں پہ، اور ایک دیوبندی امام کو بریلیوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا. دوسرے دن بریلیوں نے حملہ کر کے دیوبندی امام کو قتل کر دیا. وفد گیا، میں اس میں تھا. وہاں پہ گئے تو اس طرح سناٹا طاری تھا جیسے قیامت واقع ہے. اور اس طرح لوگ شرمندہ تھے کہ سر نیچا تھا ان کا. تو اس طرح اگر عمل کریں گے تو خیر امت کی مصداق ہم نہیں ہو سکتے ہیں. خیر امت کی مصداق ہوا ہے جو واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل کرے. اور علماء کرام اب تمام لوگ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ ہے، قیامت تک کوئی ہم کو ہٹا نہیں پائے گا. ایسا نہیں ہے.
तब्दीली की वार्निंग अल्लाह ने कुरान में दिए, इंतबा दिया है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। अगर इस मनसब पे नहीं रहे तो तब्दीली हो जाएगी, इससे पहले हो चुकी है। हमको हटा देगा अल्लाह ताला, दूसरे को ला देगा, और वो काम करेंगे तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि अपने मेंबर से, अपने मसाजिद से इत्तेहाद के पैगाम दे, ये इस वक्त का तकाजा है। मोहन भागवत कहते हैं कि सारे हिंदू एकत्र हो जाएं, भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। जमात इस्लामी कहती है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं और तासुब से बाला तर मसल की तासुब को छोड़ करके मुत्तहिद हो जाएं कॉमन इश्यूज पे और मसाइल पे, ताकि हम बाकी रहें और उम्मत का हक अदा करें। वरना यहूद और नसारा बहुत अल्लाह के महबूब थे, और क्या कहते, यहूद कहते थे नसारा कुछ नहीं है, नसारा कहते यहूद कुछ नहीं है, और तीसरे जाहिल कौम की कर लेंगे तो दोनों कुछ नहीं हो, हटो मैं सब कुछ हूँ। वकाल मिसल कौलिहिम, तो अल्लाह ने फरमाया तो सब हटो, हम क़यामत के दिन फैसला कर देंगे कि कौन हक पे है। जिनके पास किताब थी वो आपस में लड़ रहे थे तो जाहिल तो बजाय लड़ेंगे, वो तो और लड़ेंगे। तो इस भाई दोस्तों, इस बात की बहुत ज़रूरत इस वक्त कि हम इत्तेहाद के मौजू पे बात करें, ताकि जो अल्लाह ताला ने हमको मनसब अता फरमाया है उस पर अमल हो। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने इजारत में लिखा है कि एक कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी ने कराया टांडा में, तो वहाँ पे सारे उलमा इकट्ठा हुए थे, उलमाए बरेलवी थे, उलमाए बदायूं भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उलमाए देवबंद भी थे। जुम्मा के दिन, जुम्मा का वक्त हो गया तो हाशमी मियाँ एक मस्जिद में चले गए, कछौचा के, कछौचा शरीफ के। तो कुछ लोगों ने कहा कि जाओ उनको बता दो कि ये देवबंदी मस्जिद है, निकल आए बाहर। तो एक खादिम जाके बताया कि हजरत निकल आइए, देवबंदी इसमें इमाम है। कह जाओ, मालूम है देवबंदी इमाम है, लेकिन इस वक्त तकालत किस बात की, किस बात पर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इत्तेहाद के ऊपर बात हो रही थी, और फौरन इसके बाद ये इख्तलाफ वाली बात होने लगी। इस तरह उम्मत आगे नहीं बढ़ सकती है, उन्होंने मना कर दी। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो इस तरीके से हम मुत्तहिद होकर रहेंगे तो जो अल्लाह ताला ने हमको जो ये मनसब अता फरमाया उसमें अमल होता रहेगा। अगर इस तरीके से हम नहीं जिएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमको हटा देगा। देवबंदी बरेली क्या है, अपने ख्यालात को जरा बदले। शादी ब्याह, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, दोस्ती यारी, तिजारत सब एक साथ है कि नहीं है? और उसके बावजूद हम आपस में इख्तलाफ करते हैं। कोई बरेली आलिम जा रहे तो बड़ी ऊंची टोपी वाले जा रहा है, हंस दिए, वो कहते हैं नौज बिलास तकफुल्ला, तुम जो काफिर हो जाओ। तीसरा नहीं होना चाहिए, अपने ख्यालात को बदले और मुत्तहिद होकर रहे तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। आखिर में ये मैं बात कह दूं, बात अपनी ख़त्म करूं चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 5 इम्तहानात दिए गए थे उस पर अगर अमल हो तो दूसरे मुजाहरा कर रहे हैं। और व्हाट्सएप पे अभी एक वायरल हुआ था, एक उस पर एक ट्रक पे हमला कर दिया सब, हाँ, गौ वाले, और खींच रहे उसको बार बार। एक सरदार परेशान, उसके क्लीनर कह रहा है अरे भाई गलती हो गई, रुक जाओ, गाय को टक्कर लग गई थी किसी वजह से, तो खींच रहे थे उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए। उसकी हिम्मत देखिए और उसकी इबरत हासिल करें हम, वो हमको करना है। खींच रहे थे, उसने कहा कि फिर उसने क्लीनर को कहा हटो, और तलवार लेके कूद गया, कर आओ जो देखा जाए कौन आता है मुझसे मुकाबला करने के लिए। जितने उन्हें इकट्ठा ऐसे भागे जैसे कुत्ते भागते हैं, कोई नहीं टिका। तो वो भी सुरक्षित रहा, अपनी गाड़ी को सुरक्षित ले गया। अगर बुजदिली दिखाता तो भी मारा जाता, गाड़ी भी जा दी जाती। तो इस तरीके से अगर हमें मौत भी आए तो शहादत मौत आए, बस दो ही अल्लाह ताला ने हमको यहाँ पे इजाजत दी है। रहो तो इज्जत के साथ रहो, गाजी बनकर रहो, वरना शहीद हो के मेरे पास आ जाओ ताकि तुम्हारी मगफिरत कर दे। तीसरा कोई दर्जा नहीं है, तीसरा कोई दर्जा नहीं है। और तीसरे दर्जे में हम जी रहे हैं, ये बहुत खतरे की बात है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो टेस्ट लिया गया था, हाँ, वो 5 टेस्ट ध्यान में रखें। बहुत मुखालिफ माहौल में तौहीद का डंका बजा देना, फिर अब इस्लाम के लिए अपने घर को छोड़ देना, और दीन इलाही के लिए अपने बीवी बच्चों की छोड़ देना,
इस तरीके से 5 इम्तिहानियात अपने बेटे को कुर्बान कर देना, इसको ज़हन में रख करके हम जिएंगे तो कोई हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। अगर ये बात नहीं होगी तो फिर मामला उल्टा को बातिल दंदनाएगा और हम मगलूब होकर आएंगे। अगर ये बात जहर पर आएगी तो फिर बातिल मगलूब रहेगा और वो मिट जाएगा, और हम यहाँ भी इज्जत के साथ रहेंगे और आखिरत में इज्जत के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक शेर सुन ले, ये हमारे दोस्त कह रहे थे कि अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। ये तो बात पहली करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरा अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं था, मेरा अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं था, शायद कि उतर गई होगी तेरे दिल में मेरी बात। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ख्याल फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक कासमी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, और मोहतरम मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब, इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा मुल्क भर से यहाँ जमा काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, एक बड़े अहम मौजू पर हम लोगों ने अभी अपने ही उलमा इकराम के कीमती ख़यालात को यहाँ सुना है। कम वक्त होने के बावजूद हमारे उलमा ने इस बात की कोशिश फरमाई कि मौजू के अहम जो निकात हैं उसके तहत अहम मवाद को उस वक्त के अंदर पेश करें। मुज़ाकिरे के भी कुछ आदाब होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ 2 बातों पर ज़रा सा 2-3 बातों पे तवज्जो पहले दिलाना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि मुज़ाकरे में हमेशा हिस्सा लेते हुए वक्त कम होता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें तवील आयात अरबी की वो पेश करें आगाज़ करने के लिए खुतबे मसनूना के अंदाज में, तो वक्त हमारी किफ़ायत नहीं करेगा। इसलिए रास्त सदर मुज़ाकिरा को मुखातब करके अपनी बात को हम पेश करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि जो वक्त इसका मुतय्यन है उस वक्त से ज़ायद नहीं लेना चाहिए। बातें कितनी अहम हो, कितनी ज़रूरी हम समझें, लेकिन इसके आदाब और शराइत का ये बहुत लिहाज करना चाहिए कि वक्त अगर 7 मिनट है, 8 मिनट है, जो भी वक्त उसका मुकर्रर है उस वक्त में हमारी बात हम पूरी कर दें। कुछ निकात रह गए तो हम उसको छोड़ दें। सदर मुज़ाकिरा वो अगर उसकी तरफ मुतवज्जे करता है तो वो ठीक है। तीसरी बात यह है कि मुज़ाकिरे में हमें अल्फाज का बहुत मुहतात इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ मुखालिफिन हो सकते हैं हमारे, या कुछ और लोग हो सकते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो और उनकी गोया के एहतराम को इख्तिलाफ राय के बावजूद मौजूद रखना चाहिए। कोई ऐसे अल्फाज हम उनके लिए इस्तेमाल करें और मुज़ाकिरे में, आवाम के दरमियान, ख़वास के दरमियान, किसी टीवी डिबेट में, तो हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। सबसे बुनियादी बात यह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखते हैं कि हर फर्द का एहतराम फरमाया। बदतरीन दुश्मनों के लिए भी आपने कभी ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें नहीं कहीं जो उनके एहतराम के मुनाफी हों। तो ये 2-3 बातें थीं। अब जहाँ तक ये मुज़ाकिरा है, ये मुज़ाकिरा भी है, मुहासिबा भी है, हमारा एहतिसाब भी है। ग़लबे दीन की तमन्ना हम सब के दिलों में होनी चाहिए। जो सीना, जो दिल इससे खाली है, उसका ईमान अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल की निगाह में कितना मोतबर हो सकता है, आप गौर कीजिए। एक निज़ाम बातिल कायम हो, उसका तसल्लुत हो, और उस निज़ाम बातिल में इत्मीनान से अपनी दुनिया बनाने और दीन की थोड़ी थोड़ी बातों पर अमल करके अपनी जगह मुतमईन रहना, ये किसी मोमिन का काम नहीं है। मोमिन का सीना तो इस आरज़ू का, वो उसके सीने में ये आरज़ू रहेगी कि कब अल्लाह का दीन कायम हो, कब अल्लाह का दीन गालिब हो। इसके लिए मैं क्या करूं, और इसके लिए मेरी कोशिशें, मेरी जद्दोजहद, मेरी ज़िंदगी इसी के लिए वक्फ हो, तो ये तमन्ना होनी चाहिए। अब दौर ज़वाल में हुआ ये है कि ये दीन पूरी ज़िंदगी का एक निज़ाम था। ये मुज़ाकिरे का उन्वान ही बता रहा है। निज़ाम मईशत, निज़ाम सियासत, निज़ाम अदालत, निज़ाम तालीम, समाजी निज़ाम, माशरती निज़ाम, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वो सब से हम
دور نبوت دور خلفائے راشدین کے بعد ہم نیچے ہوتے 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 اب نماز روزہ پرسنل لا تھوڑا سا جو باقی رہ گیا ہے اس پر ہم نے اکتفا کر لیا. آپ سوچیے اب پرسنل لا کی بھی جو ہے جان کے لالے پڑے ہیں اور یونیفارم سول کوڈ کی آمد ہے اس ملک میں عدالت کے ذریعے سے بھی اور دیگر ذرائع سے قانون سازی کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے ذریعے سے. تو محترم علماء اکرام دین کے حصے بکھرے ہوتے چلے جائیں ہم جو بچا ہے اسی پر راضی اور اکتفا کر لیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو حصہ بچا ہے وہ باقی رہے گا. خدا نخواستہ اس کو بھی چھیننے کی کوشش نہیں کی جائے گی اس کی کوئی ضمانت نہیں گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بجائے اس کی کہ جو حصے بچے ہیں اسی پر اکتفا کریں ہم اس جذبے سے کھڑے ہو جائیں کہ یہ دین تو ایک مکمل دین ہے اور اس کے حصے بکھرے کرنے اور اس کی تقسیم کر کے جو بچا ہے اسی پر راضی مطمئن رہنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے بلکہ ہم پورے دین کے داعی پورے دین کے غلبے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. اس جذبے سے ہم کھڑے ہوں تو امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا بھی ہماری بات مانے گی سمجھے گی. آج دنیا میں اس ملک میں خاص طور پر دنیا کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس ملک کو دیکھیں ہم اس ملک میں جو نظام معیشت ہے اس ملک کے اندر جو نظام عدالت ہے جو نظام تعلیم ہے اور جو نظام معیشت معاشرت وغیرہ ہے اور پھر یہاں عبادات وغیرہ کی بات بھی آئی سیاست کی بات بھی آئی وہ سب کا سب آپ جانتے ہیں کہ غیر الہی یا غیر اسلامی نظریات کی بنیاد پر قائم ہے. اس میں رہتے ہوئے کبھی بھی انسانیت کا بھلا ہو نہیں سکتا. اس کے لیے عدل و انصاف اس کے مسائل کا حل ظلم و ستم کا خاتمہ انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ ممکن ہی نہیں ہے. اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو اصول ہیں جو احکام ہیں جو تعلیمات ہیں جو قدریں ہیں یہ سب کے سب اس کی بنیاد وہی الہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ بھی نہیں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ پوری کی پوری وہی الہی ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نظام معیشت کو لیجئے آپ. اس دور جدید کی ایک عجیب و غریب بات یہ رہی اس نے دعویٰ کیا کہ مذہب انسان کے پیٹ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہم حل کرتے ہیں. نظریات لے کر آئے میدان میں اور اس کا غلبہ رہا. کارل مارکس نے تو ایک پوری تحریک چلا دی کمیونزم کی اور انہوں نے جو سب سے بڑھ کر ناکام ہوئے ہیں وہ انسان کے پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. ابھی تازہ ایک رپورٹ آئی وہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آج کی دنیا کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے انسانیت کے لیے اس ملک میں بھی ساری دنیا میں بھی 700 کروڑ سے زیادہ انسانی آبادی ہے 750 750 کے قریب. اس آبادی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی بھوک اور فاقہ کشی اور غربت کی وجہ سے انسانیت دوچار ہے اور ایک بڑا حصہ اس کا ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. غور کیجئے اس میدان میں یہ دعویٰ ٹھوک کر آئے تھے کہ ہم پیٹ کا مسئلہ حل کریں گے. انہوں نے پیٹ کو اتنا بڑا کر دیا اتنا اس پر زور دیا کہ انسان کا پورا وجود اس کے اخلاق اس کی سماجی زندگی اس کی معاشرت اور اس کی روحانیت اس کی قدریں انسانی قدریں وہ سب کے سب پیچھے چلے گئے اور صرف پیٹ ہی پیٹ نظر آیا لیکن پیٹ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے. تو اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا. زکوٰۃ کا سسٹم ہے. مال کے بارے میں انقلابی تصورات ہیں اسلام کے اندر. رزق کی وسیع تصور پر غور کیجئے. قرآن جو رزق کے بارے میں کہتا ہے اور اس زندگی کو بتاتا ہے کہ مال اس زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے اور پھر اس کے ساتھ سود کو حرام کیا. جوا لاٹری اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو معیشت کو تباہ کرنے والی سب کو ناجائز حرام قرار دیا قانون بنے. اور زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ فطر ہے صدقات نافلہ واجبہ ہیں اور اسلام کا ایک پورا نظام معیشت ہے. ایک اور پہلو جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اصولی طور پر وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے حصے اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس کے نظام معیشت کو لے کر نافذ کرنا چاہیں اسے قائم کرنا چاہیں. نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. باقی چیزیں تو وہ کفر کی راہ پر چلتے رہیں طاغوت کی بندگی میں وہ بسر ہوتی رہیں غیر الہی اصول اور نظام کے تحت وہ چلتی رہیں. اس میں سے کسی ایک چیز کو لے کر ہم
حل کرنا چاہیں تو نہیں ممکن نہیں ہے. اس پورے نظام کو ہمیں لینا ہوگا، اسلام کو، اور اس کا تعارف، اس کی دعوت اور اس کی قدروں کو معاشرے میں چلن میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی. نظام تعلیم پر جو گفتگو ہمارے مولانا نے کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دم نظام تعلیم قائم نہیں کر سکتے یہاں، لیکن اسلام کی نظام تعلیم کی جو قدریں ہیں، ویلیوز، ان کو ہم معاشرے میں روبہ عمل لا سکتے ہیں. غیر مسلم بھی استفادہ ان سے کر سکتے ہیں. نظام معیشت بھی اسی طرح سے. اور یہ پورا عنوان مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا ایک دعوت کا عنوان بھی ہے. غلبہ دین، اس کے آداب و شرائط، یہ دعوت کا عنوان بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس ملک کے لوگوں کو تعارف تو کرائیں اسلام کا نظام معیشت کیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا تھا سود کے بغیر بینکنگ سسٹم نہیں چل سکتا، اور سود کے بغیر جو انشورنس کا فلاحی نظام ہے، سسٹم ہے، وہ نہیں چل سکتا. لیکن ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ دو بڑے ادارے ہیں، دونوں یہودیوں کے قبضے میں ہیں. انہی کی رپورٹ چھپ کر آئی ہے اور اس رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ آج دنیا میں جو غربت ہے، مرض و جہالت ہے، فاقہ کشی بھوک ہے، اور دنیا کے اندر جو معاشی جو ناانصافیاں، ناہمواریاں ہیں، اکنامک ڈسپیرٹی یہ کہتے ہیں لوگ، تو ان سب کا ایک بڑا سبب سود ہے. اب وہ ماننے پر مجبور ہو گئے. نظام عدالت کو لیجیے آپ، جس پیغمبر کی یہ تعلیم ہو کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی چوری کرتی اس پر جرم ثابت ہوتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. قانون کی نظر میں یہ برابری، آج کی دنیا اس کو نہیں جانتی. نظام عدالت کا حال تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک رومن امپائر اور ایک دوسرا ایرانین امپائر. یہ دو سپر پاور تھی، ان کے نظام عدالت تھا، ان کے قوانین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جاہلیت کے نظاموں سے کوئی اصول نہیں لیا، وہی الہی کی بنیاد پر ایک نظام عدالت کو برپا کیا. اور اس نظام عدالت کی تفصیلات دنیا کے سامنے آپ پیش کریں، اس ملک میں پیش کریں، لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسا نظام عدالت ہے کہ قانون کے مقابلے میں اس کے سامنے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا میں جو ہاتھ کاٹ دیتا اگر چوری ثابت ہو جاتی. اور خلفائے راشدین کو عدالتوں میں حاضر ہونا پڑا. ٹائم ہو گیا، 2 منٹ ہے. تو یہ اسلامی نظام کی خیر و برکتوں کو ہم یہاں واقعات کی شکل میں دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر یہاں کے عوام کے سامنے پیش کریں تو عوام دشمن نہیں بنے ہیں کہ اتنی بہترین تعلیمات کو وہ بالکل اس کا انکار کر دیں. دانشور عاجز آ چکے ہیں اس ملک میں بھی کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیسے ہو، عدل و انصاف کیسے ملے یہاں کے لوگوں کو، یہاں بھوک اور مرض و جہالت کا خاتمہ کیسے ہو. جتنے انہوں نے نظریات کو اختیار کیا، جتنی اسکیموں کو چلایا، سب ناکام ہو گئے. اور شروع میں جو بات بتائی گئی غلبہ دین فرد پر اور اہل خاندان پر، اس کا ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ملت کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم نظام عدالت قائم کر دیں اسلام کی بنیاد پر، نظام معیشت اور معاشرت قائم کر دیں، نظام سیاست قائم کر دیں. لیکن دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا حق اختیار ہمیں حاصل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم حاضر ہوئے تو اگر ہم نے اپنے اوپر دین کو نافذ نہیں کیا، اپنے اہل خاندان پر جہاں اختیار چلتا ہے ہم اس کے سربراہ ہیں، دین کو قائم نہیں کیا تو ہمارا کوئی عذر اللہ کے پاس سنا نہیں جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دل میں جذبہ رکھتے تھے کہ انڈیا میں، بھارت میں نظام عدالت، نظام سیاست، نظام معیشت اور معاشرت اور نظام تعلیم قائم کریں، لیکن کوشش تو ہم کرتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے، اللہ یہ عذر کو قبول فرمائیں گے. اگر ہم نے مخلصانہ کوشش کی، جان اور مال کی بازی لگائی، اپنے آرام کو قربان کر دیا، جوانی بڑھاپا کو اس پر قربان کر دیا، اللہ اس عذر کو قبول کریں گے. لیکن اگر یہ عذر ہم پیش کریں کہ اے اللہ تیرے دین پر عمل نہیں کر سکا پورے دین پر، تو اللہ یہ عذر قبول نہیں کریں گے. اور اہل خانہ پر دین قائم نہیں کیا تو یہ عذر وہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اتحاد کے سلسلے میں ایک بات مجھے کہنا تھا، آپ برا نہ مانیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. پورے ملک میں اتحاد پر اتنی گفتگو، اتنے یعنی پروگرام، اتنے باتیں ہوتی رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے، اصل بنیادی رکاوٹ کیا ہے. جہاں تک میں نے سمجھا مسلم عوام متحد رہنا چاہتے ہیں، لیکن علماء ان کو بتائیں کہ اتحاد کی شکلیں اور راہیں کیا ہیں. علماء کی طرف سے مسالک کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، جزوی فروعی باتوں پر اگر یہ جھگڑے بڑھا دی جائیں، عوام کو جوش جذبہ دلایا جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا. کرناٹک سے میرا تعلق ہے. کرناٹک میں ایک جگہ
देखिए बाज़ उलमा की वजह से अवाम को इतना भड़काया गया कि एक मखसूस मसलक के लोगों को रात में घर के अतराफ़ में सूखी घास लगाकर आग लगा दी और उसमें 14 लोग जल मरे, और जिन लोगों ने ये किया था वो पकड़े गए और उम्र कैद की सज़ा हुई। बेलगाम के हिंडल की जेल में वो उम्र कैद की सज़ा वहाँ भुगत रहे थे। जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान इमरजेंसी में जब वो जेल में गए तो उन लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने रो रो कर कहा कि कुछ उलमा ने हमको भड़का दिया, हमने समझा दीन का तकाजा यही है कि ये मसलक और ये जो मसले में इनकी राय दूसरी है इनको जलाना चाहिए, हमने जला दिया। तो उलमा पूरे ज़ोर शोर के साथ मुसलमान अवाम को मुत्तहिद करने का काम करेंगे, उतना ही इत्तिहाद की फ़ज़ा इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगी। तो यही चंद बातें थी, और आपने जो इज़हार ख़याल फरमाया है बड़े काबिल क़द्र और बहुत कीमती ख़यालात आए। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और हमारे उलमा की ये खूबी, बहुत बड़ी खूबी है कि कम वक्त में अहम निकात को वो बता सकते हैं और आवाम की तरबियत कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।